إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك انتہائی قابل قدر فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، بزرگان قوم و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، ابھی ہم اہل حق کی پہچان کے متعلق انتہائی قیمتی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ جو میرا موضوع ہے شیخ کے کلام کے بعد بہت آسان ہو گیا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کرنا۔ تقدیر پر ایمان کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں، اور اس موضوع کا ایک اہم جز ہدایت اور گمراہی ہے۔ ابھی جو خطبہ مسنونہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسے پڑھا کرتے تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اس تعلق سے آپ نے ابھی شیخ محترم سے کافی باتیں سنی، اور انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ بیان کرتے وقت اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور عموماً اس موضوع پر خطاب، درس، جمعہ کا خطبہ یا کانفرنسوں اور اجلاس وغیرہ میں بہت ہی کم گفتگو ہوتی ہے، اس لیے عوام کے مابین چھوڑ ہی دیں، طلبہ علم سے بھی آپ سوال کریں تو بہت سارے اشکالات لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کیسے ہمیں تقدیر پر ایمان لانا ہے اس بارے میں علم نہیں رکھتے، حالانکہ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، ایمان کے ارکان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ اس رکن کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کے ارکان کو بیان کیا تو ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جب یہ سب بیان کر دیا پانچوں ارکان کو، تقدیر کو بیان کرنا ہوا تو الگ سے وَأَن تُؤْمِنَ کا لفظ دوبارہ دہرایا اور کہا وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر پر بھی ایمان لاؤ، چاہے وہ تمہارے لیے اچھی نظر آ رہی ہو یا بری، دونوں صورتوں میں اس پر ایمان لاؤ۔ تقدیر پر ایمان لائے بغیر کسی کو نجات نہیں مل سکتی، اور نہ وہ شخص مؤمن باقی رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن المرء حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ تو تقدیر کی اچھائی اور برائی پر
ایمان لائے بغیر کسی کے مسلمان باقی رہنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان باقی رہ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مستقبل میں واقع ہونے والے بہت سارے فتنوں کے متعلق صحابہ اکرام کو آگاہ کیا تھا، تنبیہ کی تھی کہ یہ فتنے ظاہر ہونے والے ہیں. عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فتنوں کے متعلق آگاہ کیا کرتے تھے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے، معمولی قسم کے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل بھی بیان کیا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمومی طور پر شدید فتنوں کے بارے میں پہلے ہی اپنی زندگی میں ہی صحابہ اکرام کو تنبیہ کر دی تھی. لیکن چند بڑے فتنوں کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا کہ یہ فتنے ظاہر ہونے والے ہیں. ان میں سے ایک فتنہ تقدیر کے انکار کا بھی فتنہ تھا، اور یہ فتنہ اس امت کے اندر سب سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں میں سے ہیں. صحابہ اکرام کی زندگی میں ہی یہ فتنہ ظاہر ہو چکا تھا. تقدیر کا انکار کرنے والے اس وقت ظاہر ہو چکے تھے جب صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت اس دنیا میں موجود تھی. صحیح مسلم کی پہلی حدیث اٹھائیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب کے شروع میں ایک بہت اہم مقدمہ ذکر کیا ہے، انتہائی اہم مقدمہ. اس مقدمے کا درس بکثرت ہونا چاہیے مساجد کے اندر، جس میں سلف صالحین کا منہج تفصیل کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اس مقدمے کے بعد اصل کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے، اس کی جو پہلی حدیث ہے، یعنی صحیح مسلم کی پہلی مسند حدیث جو ہے اصل کتاب کی، اس میں حدیث جبریل کے بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ علماء تابعین میں سے دو جلیل القدر تابعی، ایک ہے حمید بن عبد الرحمن الحمیری اور دوسرے ہیں یحییٰ بن یعمر. یہ علماء تابعین میں سے ہیں اور انتہائی جلیل القدر. صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ان کی احادیث موجود ہیں. اسی سے ان کی علمی جلالت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پائے کے عالم دین تھے. یہ آتے ہیں عراق سے اور مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے. آنے کے بعد یہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کاش یہاں مکے میں کسی صحابی رسول سے ہماری ملاقات ہو جاتی اور اپنے علاقے میں جو ایک فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے سے کیسے ہم مقابلہ کریں، کیسے نپٹیں، ہمارا تعامل ان فتنہ پروروں سے کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں سوال کر لیتے اور ان کی رہنمائی حاصل کر لیتے. یہ آپس میں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں. اسی دوران دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی جلیل القدر صحابی رسول، دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. دونوں لپکتے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے، ایک ان کے دائیں جانب ایک ان کے بائیں جانب ہو جاتے ہیں اور پھر کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بصرہ میں معبد الجہنی نام کا ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کے ساتھ اور کچھ اس کے حواری مواری ہیں. ساتھ میں ان لوگوں کی چند صفات بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، علم کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی صفت کیا ہے، کس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، کیا دعویٰ ہے، کیا منہج ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں علماء تابعین کہ یہ کہتے ہیں ان الامر انف و اللہ قدر، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں. کسی چیز کے واقع ہو جانے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز اس طرح واقع ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملہ کفریہ جملہ ہے.
اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس طرح واقع ہونے والی ہے. کب اللہ کو علم ہوتا ہے؟ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اس طرح واقع ہوگی. پہلے سے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا. تو تقدیر کا انکار معبد الجہنی نام کا شخص جو بصرہ میں تھا اس نے کیا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ متبعین بھی تھے. اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت کونیہ ہے، کوئی شخص کسی باطل دعوے کو لے کر بھی اٹھے تو اس کے کچھ حواری مواری ہو ہی جاتے ہیں. یہاں تک کہ جو مدعیان نبوت ہیں، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، آپ پائیں گے کہ ان کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں. دجال کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کے باوجود اچھے خاصے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر ہدایت نہ ہو تو بندہ گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے، جیسے کہ آپ نے شیخ سے سنا، ہدایت کا سوال کرنا چاہیے. ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے. اگر اللہ ہدایت نہ دے تو انسان اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے نہیں بچا سکتا. اس کا کیا معنی ہے انشاءاللہ آگے درس کے اندر اس کی تفصیل آئے گی. پتہ چلا کہ صحابہ کرام ابھی دنیا میں موجود ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ابھی دنیا میں ہیں، اور اس زمانے میں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 20 سال بعد ہوئی. تو یہ صحابہ کرام ابھی دنیا میں ہیں اور یہ فتنہ ظاہر ہو چکا، تقدیر کے انکار کا فتنہ. بلکہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست کو جو ملک شام میں رہتا تھا خط لکھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس خط کا لیٹر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس خط کے اندر، اس خط کا مواد اور میٹر یہ ہے کہ مجھے خبر پہنچی آپ کے بارے میں کہ آپ نے تقدیر کے بارے میں چیمی گوئی شروع کر دی ہے، کلام کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے آگے سے مجھے کبھی کوئی خط نہ لکھیں، آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اب. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خبر پہنچی فوراً اس دوست سے قطع تعلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبر دی تھی کہ اس طرح کچھ لوگ آئیں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. یہاں جب ان دو علماء تابعین نے بیان کیا معبد الجہنی کے بارے میں کہ اس طرح وہ کہتا ہے ان الامر انوف و اللہ قدر، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، اور اللہ رب العالمین کو کسی چیز کے واقع ہونے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے. فوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن دیکھیں. کہتے ہیں جا کر ان سے کہنا میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک صحابی رسول کا رد عمل ہے کہ ایک بدعتی کے ساتھ ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے. بدعتی کے ساتھ ہم کوئی دینی رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے. بدعت اور اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تعلیم دی ان دونوں کو کہ جا کر ان سے کہنا کہ وہ مجھ سے بری، میں ان سے بری، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. پھر کہا جا کر کہنا کہ اگر یہ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کریں لیکن تقدیر پر ایمان نہ لائیں تو اللہ رب العالمین ان کا یہ صدقہ بھی قبول نہیں کرنے والے. اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں. اس مثال پر غور کریں، کیا کوئی شخص اس قدر مال کا مالک ہو سکتا ہے؟ احد پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں. آپ پوری دنیا کی دولت کو سونے میں کنورٹ کریں، احد پہاڑ کے برابر نہیں ہو پائے گا. اگر کوئی مالک بھی ہو جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے لیکن کہے تقدیر پر میں ایمان نہیں لاتا، تقدیر کا انکار کرے، کوئی فائدہ پہنچے گا اسے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ رب العالمین اس سے یہ عمل قبول نہیں کرنے والے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب سنا کہ اس طرح تقدیر کا انکار شروع ہو چکا ہے، دو ٹوک لفظوں میں فرمایا. اور ایک صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنے.
فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، تقدیر کا پورا سسٹم جو ہے یہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. القدر نظام التوحید، فمن وحد اللہ عز وجل وکذب بالقدر کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید. اگر کسی نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا لیکن تقدیر کا انکار کری، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لیکن تقدیر کا انکار کر رہا ہے، تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، فرماتے ہیں کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید، تقدیر کے انکار کی وجہ سے اس کی توحید بھی تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس کی توحید صحیح سالم باقی نہیں رہے گی، کیونکہ توحید کا پورا سسٹم جو ہے یہ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ مربوط ہے، جڑا ہوا. جیسے یہ ختم ہوا وہ بھی چکناچور، وہ بھی ختم، وہ باقی نہیں رہنے والا. تو تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ شریعت کے اندر تصور ہی نہیں کہ کوئی تقدیر کا انکار کرے، تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کے باوجود بھی اسے نجات مل سکتی ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اور تقدیر کا انکار انتہائی خطرناک ہے، تقدیر کے انکار کے بعد نجات کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی، تو تقدیر پر ہم ایمان کیسے لائیں؟ کب ہمارا شمار ہوگا تقدیر پر ایمان لانے والوں میں، اور کب ہم یہ مانے جائیں گے کہ تقدیر کے منکر ہے؟ علم ہوگا تبھی انسان صحیح راستے پر چل سکتا ہے. اگر اس کے پاس علم ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بلا علم وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے اس مسئلے کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں غور و خوض سے منع کیا گیا ہے، اور اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ غور و خوض سے منع کیا گیا اس کا مطلب کہ اس مسئلے کو عوام کے درمیان بیان ہی نہ کیا جائے. اگر بیان نہیں کیا جائے گا تو لوگ کیسے ایمان لائیں گے؟ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کا ایک اہم رکن ہے، تو بیان کرنا انتہائی ضروری کہ کیسے ہمارا تقدیر پر ایمان صحیح ہو اور کس صورت میں ہم تقدیر کے منکر ٹھہرائے جا سکتے ہیں. تقدیر پر غور و خوض سے جو منع کیا گیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اعتراض حرام ہے. اللہ رب العالمین نے جو چیز مقدر کر دی ہے ایک انسان کو اسے تسلیم کرنا ہے، اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اسے کیوں غریب بنایا، اسے کیوں امیر بنایا، اللہ رب العالمین نے اسے اندھا کیوں بنایا، اسے خوبصورت کیوں بنایا. یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اعتراض ہے، اور اس کا حق اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دیا. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین علیم اور حکیم ہے. تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ تین اللہ رب العالمین کے اوصاف کو ذہن میں رکھیں، انتہائی آسان ہو جائے گا. اللہ رب العالمین علیم ہے، حکیم ہے، اور عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے. کوئی بھی کام اللہ رب العالمین علم کے بغیر نہیں کرتا. حکمت سے اللہ کا کوئی فیصلہ خالی نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے میں ظلم نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شریعت کا مکلف اللہ رب العالمین نے کن کو کیا ہے؟ جن کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے. اگر کوئی عقل مند نہیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ مکلف نہیں. ابھی شیخ سے آپ نے سنا کہ مجنون اگر کوئی ہے تو شریعت کا مکلف نہیں ہے. اگر مجنون زنا بھی کر لے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا. کوئی نیند کی حالت میں کلمہ کفر بھی ادا کرے تو کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں تھی. جیسے جیسے انسان کے پاس مجبوری آتی جاتی ہے، شریعت کی طرف سے اسی قدر تخفیف آتی جاتی ہے. ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اصل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اس کے پاس طاقت نہیں تو اللہ رب العالمین نے اس سے معاف کر دیا کچھ حصہ. ایک شخص پیشاب نہیں روک پاتا، قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، اصل حکم یہی ہے کہ اگر ناپاک ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اسے پاک صاف ہو کر نماز ادا کرنی پڑے گی. جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جہاں نماز پڑھنے والا ہے وہ جگہ پاک ہو. لیکن اگر کوئی مریض ہے، پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، تو کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لاگو کیا ہے؟
اسے اس قدر تخفیف دے دی، چھوٹ دے دی جس قدر وہ مجبور ہے. تو جیسے جیسے انسان کے پاس مجبوری آتی جاتی ہے، شریعت کی طرف سے اسی قدر ڈھیل اور تخفیف آتی جاتی ہے. اللہ نے مکلف کیا کس کو؟ جس کو مکمل اختیار دیا ہے. جیسے جیسے اختیارات میں کمی، اسی طرح سے شریعت کی طرف سے اسے ڈھیل ملتی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی مجبور تھا اور اس نے مجبوری میں کوئی گناہ کر لیا، اللہ رب العالمین اس کے باوجود اسے سزا نہیں دیتا. اگر مجبور ہے تو اللہ رب العالمین نے اس سے قلم کو اٹھا لیا ہے. تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے پاس سزا کا حقدار نہیں. سزا کا حقدار کون ہوگا؟ جسے اللہ نے عقل دی، مکمل اختیار دیا، اسے ہدایت دی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود غلط کو چنا، تو پھر وہ سزا کا مستحق ہے. اور یہ عقل کے بھی مطابق ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات انشاءاللہ آئے گی. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں 3 اہم چیزیں جو ذہن میں ہمیں رکھنی ہے. اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب آئیں کہ تقدیر پر ہمارا ایمان درست کیسے ہو، کیسے ہم شمار کیے جائیں کہ تقدیر پر ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں. یہ 6واں رکن ایمان کا ہمارا صحیح سالم رہے. سب سے بہتر اگر کسی نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے اور انتہائی شاندار عالمانہ گفتگو کی ہے تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ہے. شفاء العلیل کے اندر فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مراتب ہیں. اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، آپ سمجھے جائیں گے کہ آپ تقدیر پر ایمان لانے والوں میں سے. پہلا مرتبہ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ بندہ عقیدہ رکھے اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. اور اسی کا انکار کیا تھا معبد الجوہنی نے. ابھی بتایا ہم نے نا کہ تقدیر کا انکار شروع کب ہو گیا تھا؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں معبد الجوہنی بصرہ کے اندر اس کا انکار کیا تھا. تو تقدیر کے پہلے رکن کا معبد الجوہنی نے انکار کیا تھا، اللہ رب العالمین کے علم کا، کہ اللہ تعالیٰ کو علم کب ہوتا ہے؟ واقع ہونے کے بعد. عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین ازل سے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اس کا علم تفصیلی اور اجمالی دونوں طریقے سے ہے. تفصیلی علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ علم اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اس آیت پر غور کریں اور تقدیر کے اس رکن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ صفت نہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں صرف اجمالی طور پر نہیں، تفصیلی علم رکھتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں نا، نجومی کاہن مل جاتے ہیں جو مستقبل کی خبر دیتے ہیں، غیب کی خبر دیتے ہیں. اس سے کہیں دوسروں کی چھوڑ دے، بس اپنی جو تمہاری حالت ہے بھی، جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہو، اگلے 5 منٹ کے بعد کس حالت میں رہو گے بتا دو. بس کہہ سکتا ہے؟ انسان کے پلک جھپکتے رہتے ہیں، جسم میں حرکت ہوتی رہتی ہے. کہہ سکتا ہے کوئی کہ اگلے 5 منٹ میں کس حالت میں رہے گا؟ نہیں کہہ سکتا. اللہ رب العالمین جزئیات کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تفصیلی علم رکھتے ہیں. لا يعزب عنہ مثقال ذرہ. اللہ کے کلام پر غور کریں، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ انتہائی باریک، جو ننگی آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکے. کب یہ نظر آتے ہیں؟ اگر دیوار کے اندر کوئی سوراخ ہو اور وہاں سے سورج کی روشنی روم کے اندر آ رہی ہے تو صرف وہاں پر یہ ذرے ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ ہے تو پورے روم کے اندر، لیکن نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے. ننگی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی جو انسان کو سمجھ میں آ جائے. لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں. یہ کسی دوسرے کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ یہ بس اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. ابھی آپ یہاں درس کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک پلاننگ ہوگی، جیسے ختم ہوگا درس ہم یہاں سے جائیں گے فلاں جگہ پہ،
ये काम करेंगे। एक आपके पास प्लानिंग है। इजमाली इल्म इंसान रख सकता है, तफसीली अल्लाह के अलावा कोई नहीं रख सकता। क्या आप में से कोई कह सकता है कि जैसे आप यहां से निकलेंगे फौरन किससे मुलाकात होगी? कौन गाड़ी वाला सामने से गुजरेगा? सबसे पहले साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला या बाइक वाला या फिर रिक्शे वाला? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इसका इल्म है। तो ये तफसीली इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। इस आयत पर गौर करें और इस मकाम व मर्तबे के लिए किताब व सुन्नत के अंदर दलाइल इंतहाई ज्यादा है, बेशुमार है। सिर्फ इस रुकन पर अगर तकदीर के पहले रुकन पर गुफ्तगू की जाए और कुरान हदीस के दलाइल सिर्फ बयान किया जाए तो घंटों की जरूरत पड़ेगी। इस आयत पर सिर्फ एक आयत आपके सामने बयान करके दूसरे रुकन की तरफ आएंगे। इस आयत पर गौर करें, वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर। जो खुश्की के ऊपर है अल्लाह हर चीज के बारे में इल्म रखते हैं। जो दरियाओं के अंदर है अल्लाह हर चीज के बारे में इल्म रखते हैं। क्या अल्लाह के अलावा किसी के पास भी इसका इल्म है? किसी के पास इसका इल्म नहीं। हमारे नफ्स के अंदर, जिस्म के अंदर रूह है, रूह के बारे में हम जानते हैं? देखा है किसी ने? नहीं कह सकते। कितनी मखलूकात अल्लाह ने पैदा की जमीन के ऊपर? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। दरियाओं के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कुछ पैदा किया है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। 2 साल पहले एक तकरीबन की बात है, दुनिया के 5 अमीर तरीन लोग एक पनडुब्बी के सहारे उस जहाज के मलबे को देखने के लिए गए थे जहां पर वो जहाज हादसे का शिकार हो गया था, टाइटैनिक के बारे में। और ये सब के सब क्या हो गए थे? हलाक हो गए थे। सब के सब वहीं जाके वफात पा गए। बहुत बड़ी खबर बड़ी दुनिया के अंदर वायरल हुई, क्योंकि ये सबसे अमीर तरीन 5 लोग थे। पड़ोसी मुल्क के भी एक शख्स थे और ये मुसलमान थे। उस वक्त ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। BBC हिंदी के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो आई थी, मैंने उसे नशर भी किया था अपने फेसबुक पेज लाइन पर। आप तलाशें, वो वीडियो मिल जाएगी BBC के पेज पर। उसमें एंकर क्या कह रहे हैं कि साइंसदानों का दावा है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि तकरीबन 5% के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके कि समुंदरों में क्या कुछ मौजूद है। इस जुमले पर गौर करें, वो क्या इकरार कर रहे हैं? दूसरे लफ्जों में, बाकी 95% के बारे में अभी भी हमें कोई इल्म नहीं है। ये इतना जमाना गुजर जाने के बाद भी आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जो दावा कर सके कि समुंदरों के अंदर क्या कुछ मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म और बंदों के इल्म के बारे में अगर मुआजना करना हो मखलूक के इल्म के बारे में, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। मखलूक के पास इंतहाई महदूद इल्म है, इसलिए खालिक बस अल्लाह रब्बुल आलमीन हो सकता है, और जो ये इल्म रखता है वही इबादत का मुस्तहिक हो सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा इल्म इबादत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बदर हफ़िज़हुल्लाह एक दर्स में एक वाक़या सुना रहे थे एक मुल्हिद का, कि एक मुल्हिद जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, उसने कहा लोगों के दरमियान कि खालिक मैं भी हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ खालिक नहीं है, पैदा मैं भी कर सकता हूँ। तो लोगों ने कहा कि क्या आपने पैदा किया, ज़रा दिखाएं हमें। कहा कि एक काम करो, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ और कुछ गोबर लाओ और एक बोतल लाओ। लोगों ने पेश किया, बोतल के अंदर गोबर का कुछ हिस्सा रखा और उस गोश्त को रखकर बंद कर दिया। कहा कि 3 दिन के बाद इसे लाना। क्या हालत होगी उसकी? बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसमें पैदा हो गए थे। 3 दिन के बाद लोगों के सामने बोतल खोला और कहा कि देखो इसे मैंने पैदा किया, ये मेरी मखलूक है, तो मैं भी खालिक था। किसी ने कहा कि इनकी तादाद कितनी है? हक्का बक्का। कहा कि रिज्क तुम ही देते हो या कौन देता है? हक्का बक्का। किसी ने पूछा कि कब तक ये जिएंगे, कब वफात होगी? हक्का बक्का।
کہا کہ تمہارے پاس اتنا بھی علم نہیں اور تم خالق ہو؟ تو جس کے پاس علم نہیں وہ خالق نہیں ہو سکتا. ایک معمولی عقل والا بھی اس کی گواہی دے گا. خالق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا علم کمال کے درجے تک پہنچا ہوا ہو. اگر اللہ رب العالمین کے علم میں کسی طرح کا کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اور ہمارا پروردگار کیا ہے؟ اس کی تمام صفات کمالیہ ہیں. اللہ رب العالمین کی کسی صفت میں کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یعنی ہم اللہ رب العالمین کو ہر طرح کے عیب سے پاک مانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی تمام صفات کیا ہیں؟ صفات کمال ہیں. اس لیے اس صفت کمال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے مستقبل کے بارے میں بھی علم رکھے کہ یہ بندہ آگے کیا کرنے والا ہے، اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا تو یہ اس کے لیے ایک کمی ہوتی، ایک نقص ہوتا، ایک عیب ہوتا، ایک خلل ہوتا. اور اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. تو اللہ رب العالمین علیم ہے. آگے کیا کہا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اگر کوئی پتا بھی کسی درخت سے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. کسی سے لے جا کر بڑے درخت کے پاس کھڑے کر دیں اور کہیں کہ اس درخت میں کتنے پتے ہیں گن کے بتاؤ، بتا سکتا ہے؟ حکومت اتنا خرچ کرنے کے بعد 10 سال تک اسکول کے اساتذہ اور دوسرے اہلکار پریشان رہتے ہیں، اور 10 سال تک اتنا خرچ کرنے کے بعد اپنے ملک کا جن گننا کا اعلان کرتے ہوئے کیا کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً اتنے لوگ ہیں. لوگوں کی تعداد کے بارے میں کنفرم نہیں کر پاتی. اتنا خرچ کرنے کے بعد کسی درخت کے بارے میں کہہ سکتی ہے کہ اس درخت میں کتنے پتے ہیں؟ پورے شہر میں، پونے میں کتنے درخت ہوں گے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ پورے انڈیا میں، پوری دنیا میں اس میں کتنے پتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا علم کیا ہے؟ تفصیلی علم ہے. ذرے ذرے کے بارے میں اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے، جاننے والا. یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا رکن. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو تقدیر کا منکر ٹھہرایا جائے گا. اور معبد الجہنی نام کا یہ فتنہ پرور جس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی، اس نے اسی رکن کا انکار کیا تھا. دوسرا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانے کا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا. زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. اگر کوئی ایمان نہ لائے اس رکن پر تو تقدیر کا منکر ٹھہرے گا. یہ اصل کتابت ہے تقدیر کی. اللہ رب العالمین کے پاس علم بھی ہے سابقہ کہ بندے کیا کچھ کرنے والے ہیں، دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کن لوگوں کو اللہ رب العالمین پیدا کرنے والے ہیں، وہ کیا کچھ کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے ساتھ میں اسے لکھ بھی دیا ہے لوح محفوظ کے اندر. اس کتابت کے باب میں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ تقدیر کی کتابت کا جو مسئلہ ہے، لکھنے کا جو مسئلہ ہے، اس کے کل 5 مراتب ہیں. ایک ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر لکھا جانا. ایک ہے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام پیدا ہونے والے لوگوں کو نکال کر ان سے گواہی لی، الستو بربکم قالوا بلا. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا تھا ہر ایک کی تقدیر کو. تیسری تقدیر ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک فیرسل اللہ عز وجل الیہ الملک ویؤمر ب4 کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید. اللہ رب العالمین
ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے اور 4 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے تو ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور یہ فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، رزق کے بارے میں، اور اس کی مدت کے بارے میں، اس کے عمل کے بارے میں، اور یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا یا شقی ہوگا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر ہی فرشتے کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں، بکتب رزقہ و اجلہ و عملہ و شقی او سعید، یہ 4 چیزیں فرشتے لکھ دیتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی جب بچہ رہتا ہے۔ یہ تقدیر کے لکھنے کا تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے ہر سال لیلۃ القدر کو اس سال ہونے والے چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے اور یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ لیلۃ القدر میں ہر حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور آخری مرحلہ ہے کتابت کا کہ روزانہ اللہ رب العالمین ہر ایک کی تقدیر کو لکھنے کا حکم دیتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، یہ روزانے کی تقدیر لیلۃ القدر کی تقدیر کے تابع ہے، اسی کی تفصیل ہے روزانے کی تقدیر، اور لیلۃ القدر والی تقدیر جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی تفصیل ہے، وہ اجمالی لکھا گیا تھا، یہ اس کی تفصیل ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو تقدیر لکھی گئی وہ تفصیل ہے جب آدم علیہ السلام کے پشت سے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو باہر کیا تھا، اور یہ تقدیر تفصیل ہے جو لوح محفوظ کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر کی کتابت کے 5 مراحل، یہ دوسرا رکن ہے، کتابت کا رکن اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایمان لانا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس بارے میں انکار کا کوئی مجال نہیں، انکار کی کوئی سبیل نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہمیں آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا، یا تیسرا رکن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو مقدر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کا ارادہ اس کے ساتھ مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ اس تیسرے رکن کو ارادہ اور مشیت کہتے ہیں۔ ایک بندہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت کرتا ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہو چاہے وہ عمل برا ہو، اللہ کے ارادے اور مشیت سے وہ الگ نہیں ہوتا، چاہے وہ عمل اچھا ہو چاہے وہ عمل برا ہو۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کا ارادہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایک بندہ کفر کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کا کام ہے، تو اس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کا ارادہ اور اللہ کی مشیت جڑی ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے مشیت کو ثابت کیا کہ بندوں کے پاس بھی مشیت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے اسے، لیکن بندوں کی مشیت اور بندوں کا ارادہ یہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے تابع ہے۔ فعال لما یرید، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اللہ کے ارادے کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، چاہے وہ عمل برا ہو چاہے وہ عمل اچھا ہو، لیکن وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ کیا ہے؟ مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہو چاہے برا ہو، اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے چاہا، اللہ نے ارادہ کیا، تو پھر وہ چیز اچھی ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں؟ ارادے کی 2 قسم بیان کرتے ہیں، ایک ارادہ شرعیہ، ایک ارادہ کونیہ۔ ارادہ شرعیہ کسے کہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، شریعت نازل کی، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل بھی دیا ہے، بے شمار کام
ایک انسان کی زندگی میں ہوتا ہے جس میں وہ شریعت کے ساتھ مربوط نہیں رہتا. جیسے کوئی بیمار پڑ گیا, اللہ رب العالمین نے بیمار ہونے کے لیے کہا تھا یا منع کیا تھا؟ کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو اللہ رب العالمین کے امر اور نہیں سے متعلق یہ چیز ہے؟ نہیں ہے. تو بہت سارے کام امر اور نہیں سے متعلق ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے یا تو حکم دیا ہے یا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے روکا ہے. جو اچھے کام تھے اللہ نے کرنے کا حکم دیا, جو برے کام تھے ان برے کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ شریعت نازل کی, انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے شریعت کا مکلف کن کو کیا؟ صرف عقل مندوں کو کیا. جو بیوقوف تھے, پاگل تھے, جن کے پاس عقل کی نعمت نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف نہیں کیا. جن کو عقل دیا اللہ رب العالمین نے, انہیں شریعت کا مکلف کیا. آپ دیکھیں گے کہ ایسے تمام لوگ جن کو اللہ نے عقل دیا ہے, انہیں اس عقل کی بنا پر دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچھائی اور برائی کا وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں. اس ہدایت کو ہدایت عامہ کہا جاتا ہے. ہدایت کی کل 3 قسمیں یا 4 قسمیں کہہ سکتے ہیں. ایک ہے ہدایت عامہ, اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلیٰ کے شروع میں کیا ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. یہ ہدایت عامہ ہے. جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی سب کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملی ہے. جن کے پاس بھی عقل ہے اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملی ہے. یہ عام ہدایت ہے جو ہر ایک کو شامل ہے, ایک مؤمن کو بھی, ایک کافر کو بھی, بلکہ ایک لبرل کو بھی, ملحد کو بھی, جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اسے بھی یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اور دنیا کے اندر تمام عقل مندوں کو آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی اس ہدایت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی کہ چاقو لے کر ہاتھ کاٹو گے تو مر جاؤ گے. کرتا ہے کوئی؟ کسی عقل مند کو آپ نے دیکھا ہے کہ چلو سبزی کے بجائے آج ہاتھ کاٹتے ہیں اور اسی کو پکاتے ہیں؟ نہیں کرے گا. جانتا ہے کہ اس کا انجام بڑا برا ہوگا. کسی دیکھا عقل مند کو آپ نے کہ پیشاب پاخانہ اپنے بستر پہ کرتا ہو؟ چاہے اللہ کا انکار کر رہا ہو لیکن وہ جائے گا حمام, ٹوائلٹ جائے گا, واش روم جائے گا. کیوں؟ جانتا ہے کہ اس کام کا انجام بڑا برا ہے. تو جو چیز اس کے لیے اچھی ہے اس کی طرف بھاگتا ہے, جو چیزیں بری ہیں ان سے دور بھاگتا ہے. تو اس عقل کے مطابق ہر بندہ فیصلہ کرتا ہے. جو ہدایت اللہ نے اسے دی, اس ہدایت کے مطابق کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی دنیاوی زندگی گزار رہا ہے. اسی عقل کے مطابق آخرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ فیصلہ کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ ظلم ہے, لہذا ظلم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پر تمام کے تمام غیر مسلمین رہتے ہوں, پوری حکومت غیر مسلموں کے ہاتھ میں, وہاں بھی کورٹ ہے, کچہری ہے, عدالت ہے, پولیس ہے, اور اس پر ایک حکومت اربوں خربوں خرچ کرتی ہے روزانہ. آخر یہ پورا سسٹم کیوں ہے وہاں پر؟ کیونکہ ان کی عقل کہتی ہے جو سماج اور معاشرے میں ظالم ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اسی لیے انہیں بنایا, اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے. اس وجہ سے پورا سسٹم انہوں نے کھڑا کر کے رکھا. تو جو اللہ نے ہدایت عامہ دی ہے, جو عقل دی ہے, اس بنا پر یہ ایک انسان ان تمام چیزوں کا ادراک کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ برا, اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے سزا دیتا ہے, جیل کے اندر ڈالتا ہے یا نہیں؟ اسی عقل کی بنیاد پر وہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا اسے مکلف بنایا ہے, جس کام کے لیے اسے اللہ نے پیدا کیا تھا, کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی عقل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو وہ آسانی کے ساتھ پہچان سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا. بے شمار دلائل ہیں, عقلی دلائل, کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا. ابھی سمندر کی مثال ہم نے دی تھوڑی دیر پہلے.
جب ایک انسان یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں، تو اس کو پیدا کس نے کیا؟ ممکن ہے کسی مخلوق نے پیدا کیا ہو؟ انہوں نے تو اعتراف کر لیا کہ مخلوق کو علم بھی نہیں اس کے بارے میں. جس کے پاس علم ہی نہیں وہ پیدا کر سکتا ہے، اس کا مطلب کہ کوئی خالق ہے اس کا. تو اس خالق کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مخلوق کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ عقل خود گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، مخلوق کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. تو جن عقل کی بنا پر جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی بہترین انداز میں گزار رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اسی عقل کی بنا پر شرک سے بچے رہیں، ظلم کرنے سے بچے رہیں، لیکن اس کی خلاف ورزی کرتا ہے آخرت کے بارے میں وہ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی، اور ایکسٹرا اللہ رب العالمین کی طرف سے اہتمام ہوا شریعت کے نازل کرنے کا، رسولوں کے بھیجنے کا. جو دنیاوی امور تھے اس کے لیے شریعت اللہ نے نازل نہیں کی. شریعت اللہ نے کیوں نازل کی؟ تاکہ آخرت کے امور کے تعلق سے ایک انسان صحیح راستے پر چلے. انبیاء آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں کھول کھول کر بیان کیا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے نا، یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو جہنم کی آگ میں جا کر ہمیشہ جلو گے، اس راستے پر چلو گے جنت ملنے والی ہے. اور انبیاء کی یہ شریعت بالکل عقل کے موافق ہے، عقل سلیم کے بالکل موافق ہے. جو اللہ نے اسے پہلے عقل دی تھی، اسی عقل کی بنا پر اس کا بھی فیصلہ وہ کر سکتا تھا، لیکن مزید اللہ کی طرف سے اہتمام ہوا کہ شریعت بھیجی اور ساتھ میں رسولوں کو شریعت کی تعلیم دینے کے لیے. اب رسولوں کے آنے کے بعد حجت تمام ہو گئی. اچھی طریقے سے وہ انسان جان گیا کہ اس راستے پر چلنے کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہے. جیسے کہ وہ جان گیا چاقو لے کر ہاتھ کاٹنے کا انجام ہلاکت ہے، بستر پر پیشاب و پاخانہ کرنے کا انجام انتہائی برا ہے، اس لیے نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے وہ جان گیا کہ اس راستے پر چلنے کا انجام جہنم پہنچنا ہے. اگر پھر بھی چلے تو اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ضرور ملنی چاہیے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں تجربہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ہاتھ کاٹ کر اس کا تو انجام بڑا برا ہو گیا، لیکن میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگ کہیں گے تم پاگل ہو. اس کی بات مان لیں گے؟ کوئی ٹرین سے چلتے ہوئے کود جائے کہ دیکھیں کیا تجربہ رہتا ہے، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اگر عقلی حالت صحیح ہوگی تو یہ کام نہیں کرے گا، عقلی خلل ہوگا تو یہ کام کر سکتا ہے. اور جس کے پاس عقلی خلل ہے، شریعت نے، اللہ رب العالمین نے اسے مکلف نہیں بنایا، اس کو سزا نہیں دے گا. تو اللہ نے اسے عقل دی، ساتھ میں نبیوں کو بھیجا، شریعت اس پر نازل کی، سب کچھ کھول کھول کر بیان کیا. اس کے بعد بھی ایک انسان کیا کرتا ہے؟ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتا، ہدایت کو قبول نہیں کرتا، گمراہی کے راستے کو قبول کرتا ہے. تو یہ ہے دوسری ہدایت. تیسری ہدایت ہے ہدایت التوفیق. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی عنایت ہے کہ اللہ رب العالمین عقل دینے کے بعد، رسولوں کو بھیجنے کے بعد، مزید اپنے بعد خاص بندوں پر یہ عنایت کرتا ہے کہ اسے ہدایت کے راستے پر پہنچا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ لوگوں کو کہا جائے کہ 2 گھنٹے کے بعد پونے اسٹیشن میں جو لوگ پہنچ جائیں گے ان کو 1000 روپیہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں پہنچیں گے ان کو 100 روپے جرمانے لگائے جائیں گے. یہ فیصلہ آ گیا، ایک دم واضح ہے، کلیئر ہے اعلان. اب اگر کوئی بندہ نہ پہنچے اور اس پر یہ جرمانہ لگ گیا اور وہ 1000 سے محروم بھی ہو گیا، تو کیا کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، مجھے پہلے بتایا نہیں گیا تھا؟ وہ یہ عذر پیش کر کے کسی کے پاس بھی اس کو قائل نہیں کر سکتا. وہ کہے گا کہ نہیں، تمہیں تو پہلے ہی پتا تھا. اگر کوئی بغیر ٹکٹ کے سفر کرے اور ٹی ٹی پکڑ لے، وہ کہے کہ میرے ساتھ آج ظلم ہو گیا، مجھے جرمانہ لگا دیا ٹی ٹی نے، تو لوگ اس کی بات مانیں گے؟ تو پہلے سے پتا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرو گے تو یہ انجام ہوگا، تم نے کیا کیوں؟ یہی کہیں گے نا اسے. تو اسے خبر دیا گیا کہ پونے اسٹیشن میں 2 گھنٹے بعد پہنچنے والوں کے لیے انعام ہے. اس کے بعد اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ 5 لوگوں کو کہا کہ میری گاڑی کھڑی ہے، آپ لوگ چلیں، میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ لوگوں کو پونے لے چلتا ہوں. اور ان کو اسٹیشن تک پہنچا دیا اور ان کو دے دیا کہ لے لیں آپ لوگ 1000.
یہ جو ان 5 لوگوں کے ساتھ کیا، ان کا خصوصی یہ کیا ہے؟ اہتمام ہے ان کے ساتھ، ان کی محبت ہے ان کے ساتھ، کہ اعلان کرنے کے بعد 5 لوگوں کو الگ سے اہتمام کر کے پہنچایا اپنی گاڑی سے وہاں تک۔ یہی آپ تصور کر سکتے ہیں ہدایت توفیق کے بارے میں، اور اسی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ یہ ہدایت بس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جنت اور جنت کی ہدایت کہ اللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلائے، اسلام کی ہدایت دے، جہنم کے راستے سے بچائے، کفر و شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، یہ ہدایت توفیق جو ہے وہ بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ رسول کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول کے بارے میں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے رسول جنہیں آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اسی کے لیے ہم سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ہدایت اللہ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے، اور اسی فضل و کرم کا اللہ سے ہم ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں رسولوں کو بھیجنے کے بعد تو راستہ دکھا دیا، مزید ہمارے ساتھ فضل و کرم کر کہ ہدایت کے راستے پر ہمیں چلتے رہیں، شیطان کے چکر میں پڑ کر اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ نہ دے۔ تو اللہ سے مزید فضل و کرم کا ہم سوال کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین اس ہدایت کے لیے بھی چن لیتا۔ اب اگر بعد میں جو دوسرے لوگ تھے، 5 لوگوں کو تو لے گیا، دوسرے لوگ کہیں کہ بس ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کیا، اس لیے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، کوئی نہ جائے اسٹیشن بعد میں اور وہ کہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمیں تو اپنی گاڑی سے نہیں لے گئے، تو ان کی بات لوگ مانیں گے؟ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، تمہارے ساتھ اگر تم کو نہیں ملا یہ پیسہ تو عدل ہوا ہے، البتہ ان کے ساتھ فضل ہوا ہے جو تمہارے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے جو جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، یہ انصاف ہوگا اللہ کا، اور جو جنتی جنت میں جائیں گے یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچے گا۔ تو یہ عمل جو ہے یہ سبب نہیں ہے جنت کے پہنچنے کا، یہ عوض نہیں ہے جنت کے پہنچنے کا، بلکہ یہ بس سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سبب بنایا ہے جنت پہ پہنچنے کا، عوض نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں نے آپ کو پیسہ دیا تو اس کا سامان تو ہمیں ملنا چاہیے نا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہو چکا ہے ہمیں جنت دینا، بلکہ اللہ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے، اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اتنا عمل کرنے کے بعد بھی اپنے نفس پر نفاق کے بارے میں ڈرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے تمام اعمال رائے گا چلے جائے، قبول ہی نہ ہو۔ تو ایک انسان کو ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان جینا چاہیے، الایمان بین الخوف والرجاء اسی لیے کہا گیا ہے۔ تو ہدایت کی یہ 3 قسمیں، اور چوتھی قسم شیخ محترم نے اپنے درس کے اندر بیان کیا تھا کہ جنتی کو جنت پہنچنے کی جو ہدایت ہے وہ آخری مرتبہ ہے، وہ قیامت کے دن ہے۔ یہ ہدایت کے چاروں مراتب سمجھنے کے بعد اب اس نقطے کی طرف آئیں، مشیت والے رکن کی طرف، کہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہر عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے ایک انسان اچھا عمل کرے چاہے ایک انسان برا عمل کرے، اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اس رکن میں 2 بڑے فرقے گمراہ ہو گئے، ایک جبریہ کا فرقہ ہے، ایک قدریہ کا فرقہ ہے۔ کس طرح گمراہ ہوئی ہے؟ جبریہ نام کا جو فرقہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مختار کل ہوتا ہے، بس اسی کا اختیار چلتا ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار کے ساتھ نہیں، ایک انسان مجبور ہوتا ہے۔ ایک انسان، جبریہ کیا کہتے ہیں؟ ایک انسان مجبور ہوتا ہے اور اس کا ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں چلتا۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں، بلکہ مجبور ہو کر وہ مسجد پہنچ گیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک انسان زنا کرنے کے لیے زنا خانے میں جاتا ہے، زنا کے اڈے پر جاتا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ وہ مجبور تھا۔ یہ اتنا باطل عقیدہ ہے کہ ہر عقل والا اس کے بطلان کی گواہی دے گا۔ کبھی کسی کو لگا کسی گناہ کو کرتے ہوئے کہ میں نیکی کرنے کے لیے جا رہا تھا، کسی غیبی طاقت نے مجھے گناہ پر لگا دیا؟ کبھی کسی کو لگا؟
نکلا تھا گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے, کافی کوشش کیا مسجد میں داخل ہونے کی, لیکن ایک غیبی طاقت نے مجھے زنا کے اڈے پر پہنچا دیا. لگا کسی کو کبھی؟ ہر کوئی اپنے طور پر آزادی محسوس کرتا ہے کہ چاہے میں نیک عمل کروں چاہے گناہ کا کام کروں, اس میں مجھے اللہ نے پوری آزادی دی ہے. جہاں پر انسان مجبور ہوتا ہے وہاں اللہ رب العالمین نے شریعت کو اس سے اٹھا لیا ہے, تخفیف کر دیا ہے. جیسے کہ ابھی پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی, تو اگر مجبور ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے مکلف ہی نہیں کیا ہے شریعت کا. اگر کوئی کلمہ کفر کے بھی ادا کرنے پر مجبور ہو جائے تو وہ شخص کافر نہیں ہوگا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کے ادا کرنے پر اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو کلمہ کفر ادا کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا. جو صحابہ اکرام کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے, پہلے ہی اللہ کے رسول سے اجازت طلب کر لی. اللہ کے رسول اس کے ساتھ چال چلنے کے لیے آپ کو گالی دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, دے سکتے ہیں نا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بالکل کھلی آزادی ہے. اسے اپنے چال میں پھانسنے کے لیے, اپنی سازش کے اندر پھنسانے کے لیے صحابہ اکرام نے پہلے سے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کر لی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گالی بھی دینے کی نوبت پڑے, تاکہ وہ جان لے کہ ہم آپ کے ساتھ خوش نہیں ہیں اور اس طرح ہمارے چال میں پھنس جائے. اللہ کے رسول کو اگر کوئی شخص گالی دے تو کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن ان صحابہ اکرام کا کیا حکم ہے؟ کیا کافر ہو گئے یہ؟ تو اگر کوئی شخص دل میں ایک دم ایمان مطمئن ہے, ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے, تو صرف کلمہ کفر مجبوری کی صورت میں ادا کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ مجبور اگر انسان ہوتا تو اللہ رب العالمین اسے مکلف ہی نہیں کرتا, سزا ہی نہیں دیتا. تو یہ قول انتہائی فاسد قول ہے جبریہ کا, جو کہتے ہیں کہ نیکی کرنے والے کو کوئی تعریف نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ مجبور ہو کر نیکی کا کام کیا ہے, اور گناہ کرنے والے کی ملامت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بے قصور ہے, خود جان بوجھ کر تھوڑے کیا ہے. اس کی مثال کیسے دیتے ہیں؟ جیسے کوئی پتا ہو کسی صحرا میں اور طوفان چل رہا ہو, تو یہ پتا اگر چاہے اپنے آپ کو روکنا تو روک سکتا ہے اپنے آپ کو طوفان کے آگے؟ نہیں روک سکتا. ایک شخص ایک دم اونچے پہاڑ سے لڑک جائے اور چاہے کہ میں اپنے آپ کو روک لوں تو روک پائے گا؟ ایک شخص اس کا پیر پھسل گیا, ایک دم پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ چکا تھا, مان لے کہ 50 مالے کی کوئی بلڈنگ ہو, اور ایک دم چھت پر پہنچنے کے بعد اس کا پیر پھسل گیا, اب وہ نیچے آ رہا ہے گرتے ہوئے. اگر چاہے کہ میں 10ویں مالے پر جا کر اپنے آپ کو روک لوں, روک پائے گا؟ یہ جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ جب عمل کرتا ہے, چاہے نیک عمل کرے چاہے برا عمل کرے, اسی طرح مجبور ہوتا ہے جس طرح یہ گرنے والا مجبور ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں. اب تو حقیقت میں ایسا ہے کیا؟ اگر اس قول کو تسلیم کر لیا جائے تو پوری شریعت ایک دم کیا ہو جاتی ہے؟ معطل ہو جاتی ہے. اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا کہ اگر انسان مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کو کیوں نازل کی؟ اللہ کے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا؟ کیوں دنیا میں بھیجا اور کہا کہ یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے؟ اگر اس کے پاس اختیار ہی نہیں صحیح راستہ چننے اور غلط راستے سے بچنے کے لیے, تو شریعت کو نازل کرنے اور رسولوں کو بھیجنے کا کوئی فائدہ ہے پھر؟ تو یہ ایک انتہائی فاسد عقیدہ ہے. اسی کے برعکس دوسری انتہا پر قدریہ نامی ایک گمراہ فرقہ ہے, جو کیا کہتے ہیں کہ انسان مختار کل ہوتا ہے, اللہ کے اختیار کا اس میں ذرہ برابر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. انسان کیا ہے؟ مختار کل ہے, اللہ کے ارادے کے ساتھ بالکل بھی جڑا ہوا نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے ارادے کا انکار کرنا ہے. اور ایک دو نہیں بے شمار آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے ساتھ بندوں کا عمل جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے دلیل پیش کی گئی, لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین فعال لما یرید, کہا اللہ رب العالمین نے. لیکن ساتھ میں انسان کا بھی ارادہ ہوتا ہے, اس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے. تو اہل سنت والجماعت اللہ کے ارادے کو بھی ثابت کرتے ہیں اور بندوں کے اختیار اور ارادے کو بھی ثابت کرتے ہیں. قرآن کی آیت پر غور کریں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ رب العالمین نے بندے کی طرف عمل کی نسبت کیا نہیں کی کہ نیک عمل کرے گا ذرے کے برابر تو وہ بھی نیک عمل اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا,
برا عمل بھی ذرے کے برابر کرے گا تو اس برے عمل کو بھی دیکھے گا. تو اگر بندے کا ارادہ ہے ہی نہیں تو کیسے اس کی طرف اللہ نے عمل کی نسبت کی کہ اس نے عمل کیا تو دیکھے گا. پتا چلا کہ بندے کے پاس بھی ارادہ ہوتا ہے اور فعال لما یرید اللہ رب العالمین کے پاس بھی ارادہ ہوتا ہے. بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے سے کیا ہے؟ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، لیکن بندہ مجبور نہیں ہے، مکمل اختیار دیا ہے. ساتھ میں اللہ کا ارادہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. یہ ہے تیسرا رکن تقدیر پر ایمان لانے کا. اور چوتھا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانے کا کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے. اللہ رب العالمین ہمارا بھی خالق اور ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے خلق و افعال العباد کے نام سے، ان گمراہ فرقوں پر رد کرتے ہوئے جو بندوں کے اعمال کو مخلوق نہیں مانتے. گمراہ فرقوں کا عقیدہ بندوں کے اعمال کے بارے میں کیا ہے کہ بندے اپنے اعمال کے خود خالق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آپ اپنے عمل کے خالق، یہ اپنے عمل کے خالق، یہ اپنے عمل کے خالق. اس طرح خالق کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ بے شمار، ہر کوئی اپنے عمل کا خالق. یہ قدریہ کا عقیدہ ہے. حدیث ہے القدریۃ مجوس هذه الامہ، اس امت کے مجوسی ہے یہ جو ایک خالق کو تسلیم نہیں کرتے. خالق بس اللہ رب العالمین ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو. دیکھیں ان گمراہ لوگوں کو خالق و کل شیء سے بندوں کے اعمال کو خارج کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے مانتے ہیں، لیکن بندوں کے اعمال اس میں داخل نہیں ہے. اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کے صفت کلام کو، جو اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے، اس کو کل شیء کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل شیء میں اللہ رب العالمین کا کلام بھی یعنی قرآن مجید بھی شامل ہے اور قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو سلف صالحین کے فہم کو کوئی قبول نہ کرے تو اسی طرح کی گمراہی سامنے آتی ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ ہمارا بھی خالق، ہمارے اعمال کا بھی خالق. یہ ہے چوتھا رکن جس کا قدریہ نے انکار کیا تھا. تو یہ 4 ارکان ہیں ایمان، تقدیر پر ایمان لانے کے. اگر کوئی اس طریقے سے ایمان لائے تو مانا جائے گا کہ تقدیر پر ایمان لانے والوں میں سے یہ بندہ ہے. اور کوئی ان میں سے کسی بھی رکن کا انکار کرے تو کیا کہا جائے گا؟ وہ تقدیر کا منکر ہے. چاہے پہلے رکن کا انکار کرے جیسے کہ معبد الجوہنی نے کیا تھا، چاہے دوسرے کا انکار کرے، چاہے تیسرے کا انکار کرے جیسے کہ قدریہ اور جبریہ دونوں نے انکار کیا اور کہا کہ ایک نے بندہ مجبور ہوتا ہے، صرف اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے، بندے کا ارادہ ذرہ برابر نہیں ہوتا. یہ بھی تقدیر کا انکار ہے. اور جو کہتے ہیں کہ بندہ مختار کل ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہی نہیں اس میں، یہ بھی تقدیر کا انکار ہے. اور صحیح راستہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کی بنا پر ایک انسان نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کا ارادہ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے. بعض لوگ ایک شبہہ پیش کرتے ہیں اور اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے اور ہر چیز میں ہم نے ابھی کہا کہ نیکی بھی ہے اور گناہ بھی ہے یا نہیں؟ ایک گناہ کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا جب یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ارادہ اس کے ساتھ بھی شامل ہوتا ہے. اس کا ارادہ ہے اور اللہ رب العالمین کا بھی ارادہ اس کے ساتھ شامل ہے. تو شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، شبہ پیدا کرتا ہے کہ جب اللہ کے ارادے سے یہ کام ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کیوں دے گا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ آتا ہے. کیا حقیقت میں یہ اعتراض کوئی قابل اعتراض ہے؟ کوئی قابل نہیں ہے اعتراض. یہ اتنا بودا اعتراض ہے کہ کوئی بھی عقل مند اسے تسلیم نہیں کر سکتا. شریعت کی نظر سے تو یہ ایک دم غیر معقول ہے ہی
لیکن جن کے پاس عقل کی نعمت ہے اس اعتراض کو تسلیم نہیں کر سکتا. اعتراض کیا کیا کہ جب اللہ کے ارادے سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو ہم نے گناہ کیا وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، تو جب اللہ کے ارادے سے ہوا ہے تو اس کا اعتراض کیا ہے؟ اس کی سزا ہمیں نہیں ملنی چاہیے. یہی اعتراض ہے نا. کسی نے اسے ایک تھپڑ مار دیا اور جو اس نے ابھی اعتراض کیا تھا، اشکال پیش کیا تھا، اعتراض کیا تھا، یہی اعتراض اس کے سامنے وہ پیش کر دے، قبول کر لے گا؟ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا یہ گناہ کرنا، تمہیں تھپڑ مارنا، تمہارے بیٹے کو قتل کرنا، اس لیے میں نے کیا، اس لیے مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے. قبول کر لے گا؟ ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا تھا میرے بیٹے کو قتل کرنا، تم نے کیا، تمہیں سزا نہیں ملنی چاہیے. کوئی کہے گا؟ اس وقت یہ اعتراض قبول نہیں کرتا ہے. دنیاوی معاملات میں جب یہی کوئی دلیل اس کے سامنے پیش کرے تو اس دلیل کو قبول نہیں کرتا، اور اسی دلیل کو پیش کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ جب اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے گناہ کرنا، اس کے بعد میں نے گناہ کیا، جب اللہ کا ارادہ شامل تھا تو مجھے سزا کیوں ملے گی؟ تو یہی دلیل اس کے سامنے کوئی دوسرا دے گا اس کے خلاف اور کہے گا ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا اس لیے میں نے تمہیں قتل کیا، تمہارے بیٹے کو قتل کیا، اس لیے ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ وہ قبول کر لے گا؟ نہیں قبول کرے گا. اسی وجہ سے ہر ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظام ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، پولیس ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مجرموں کو سزا دیتے ہیں کہ ایک مجرم نے جرم کیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اگر کوئی مظلوم ہے تو اسے انصاف ملنا چاہیے. یہی کام وہ اللہ رب العالمین کے خلاف کر رہا ہے تو اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ یقیناً اسے سزا ملنی چاہیے. یہی دلیل جب دنیا میں وہ قبول نہیں کرتا کسی دوسرے سے تو یہی دلیل کیسے پیش کر سکتا اللہ رب العالمین کے برخلاف؟ جب یہی دلیل کوئی اس کے سامنے پیش کرتا ہے، میری تقدیر میں لکھا تھا تمہارے بیٹے کو قتل کرنا، میں نے کیا، وہ قبول کر لیا؟ قبول نہیں کیا. تو یہی دلیل کیسے پیش کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا گناہ کرنا اس لیے میں نے گناہ کر لیا؟ تو یہ دلیل عقلی اعتبار سے بھی غیر معقول ہے اور شرعی اعتبار سے تو غیر معقول ہے ہی. کفار مکہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ کیا کہتے تھے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا. دیکھیں ہم شرک کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہماری تقدیر میں شرک کرنا، اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، اللہ نہ چاہتے ہم شرک نہ کرتے. یہی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے اور پوچھا جائے گا ہاں اب بتاؤ جہنم میں کیسے پہنچ گئے، تو کہیں گے ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے جہنم میں پہنچ گئے. اس وقت ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اس وقت نہیں کہیں گے کہ ہاں ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم جہنم میں پہنچ گئے، کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. یہ سب جرم کیا تھا، اس بنا پر ہم جہنم آ گئے. ایک دوسری مثال سے سمجھیں. شروع میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک. اس آیت کو سمجھ جائیں تو اس مسئلے کو انتہائی آسانی سے سمجھ لیں گے. چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس انتہائی اہم مسئلے کو بیان کر دیا. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے، مسلمانوں کو بھی جو تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات کیا کرتے ہیں؟ تقدیر کو حجت بناتے ہیں. ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تقدیر کو حجت بناتے ہیں، ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہو گیا. فیل کیوں ہو گئے؟ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہو گیا. چوری کیوں کر لیے؟ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے چوری کر لیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک چور کو لایا گیا اور اس نے یہی دلیل پیش کی، امیر المؤمنین میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے چوری کر لی. تو کہا کہ ابھی جو سزا دیں گے نا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے، صرف وہی تقدیر میں نہیں لکھا تھا، یہ بھی لکھا. تو صرف ایک چیز تقدیر میں نہیں لکھی ہے، اور بھی بہت ساری چیز تقدیر میں لکھی ہے، اس کو بھی ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو. اگر کوئی شخص مان لے کہ ایک دم ہائی وے پر مین روڈ میں اپنی گاڑی پارک کر کے بیٹھا ہو، ہاں واٹس ایپ کا جواب دے رہا ہے، ایک دم مین روڈ میں بیچ والے ٹریک پر جہاں پر گاڑیاں 100 اور 110-20 کی سپیڈ سے چل رہی ہیں، کیا ہوگا نتیجہ؟ کوئی دوسری گاڑی والا آئے گا، اس کو ٹھوکے گا، وہ کہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا ایکسیڈنٹ اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی مانے گا؟ بیچ روڈ میں گاڑی پارک کر کے کہتے ہو کہ میری تقدیر میں لکھا تھا.
کوئی بھی اس کی اس بودی دلیل کو نہیں مانے گا. یہ عقل کے خلاف ہے, یہ تمہاری کارستانی ہے, تمہارا جرم ہے. اس وجہ سے تقدیر کو حجت نہ بناؤ. یہی کہے گا نا ہر کوئی کہ تمہاری غلطی ہے, تقدیر میں لکھا ہے مت کہو. اب دوسرا بندہ ہے جس نے کیا کیا, جہاں پارکنگ ہے ایک دم سرکاری طور پر, بلکہ پارکنگ کے اندر بھی جا کر گاڑی کھڑی کیا. اب ایک کار والا آیا اور کیا, نیا ڈرائیور تھا, گاڑی چلانی آتی نہیں تھی. اب اس نے غلطی سے اس کا مان لی کہ بریک فیل ہو گیا, آ کے اس کو ٹھونک دیا جو صحیح طریقے سے پارکنگ کیا ہوا تھا. اب اگر یہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے تو پوری احتیاط برتی تھی, لیکن میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے حادثہ ہو گیا, تو لوگ اس کی دلیل مانیں گے نہیں مانیں گے کہ ہاں بات آپ کی صحیح ہے, آپ نے تو اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ تقدیر کو کب ایک انسان حجت بنا سکتا ہے, کب حجت نہیں بنا سکتا. اگر ایک انسان اپنی طرف سے کوئی غلطی نہ کرے اور اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے, تو ایسے موقع پر تقدیر کو بطور دلیل پیش کرنا مطلوب ہے, اس سے تسلی ملتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاصبر, ایسے موقع پر تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, سرکاری رولز کے مطابق پوری بلڈنگ تعمیر کی تھی, زلزلہ آ گیا, ٹوٹ گیا, اب کیا کرو, صبر کرو. کہو کہ اللہ رب العالمین نے جو چاہا کیا, قدر اللہ ما شاء فعل, میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں صبر کر رہا ہوں. تو یہاں پر تقدیر کو اگر کوئی حجت بنائے اچھی چیز ہے, تسلی ملتی ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی, سب کچھ احتیاط کیا تھا, پہلے دن سے کلاس اٹینڈ کر رہا تھا, محنت بھی بہت کی تھی, توفیق نہیں ہوئی, فیل ہو گیا. تقدیر میں لکھا تھا, صبر کر رہا, اچھی چیز ہے. اور دوسرا اس کا ایک دوست کبھی حاضر نہیں ہوا کلاس میں, اور امتحان میں تمام سوالوں کا غلط جواب لکھا اور کہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے فیل ہو گیا. تو لوگ کیا کہیں گے, یہ تمہارا جرم ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی شخص جرم کرے تو اس وقت تقدیر کو حجت نہ بنائے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, یہاں پر اپنے گناہ کے سلسلے میں تم کیا کرو, اپنے گناہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرو, یہ تمہارا جرم ہے. لہذا کوئی شخص اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ نہ کہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا گناہ کرنا اس لیے گناہ کر لیا, اب وہ استغفار کرے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر بھی کرتے تھے, استغفار بھی کرتے تھے. صبر کہاں کرتے تھے, اگر کوئی مصیبت آن پڑی ہے اس پر صبر کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا, اللہ کے رسول نے صبر کیا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فوت ہوئی, اللہ کے رسول نے صبر کیا. تو یہاں پر صبر ہے, لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ایسے موقع پر استغفار ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا قرآن میں, جب اللہ رب العالمین نے انہیں نکالا جنت سے تو وہاں پر انہوں نے توبہ کیا اللہ رب العالمین سے, استغفار کیا کہ یہ میری غلطی ہے. تو غلطی پر, جرم پر استغفار ہے, صبر نہیں. اور اگر ایک انسان اپنی طرف سے احتیاط برتے تو یہاں پر صبر ہے. تقدیر کے چاروں ارکان کو آپ سمجھ لیے. اب دیکھیں کہ ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے. یہی آخری مسئلہ انشاءاللہ بتا کر اس درس کو ختم کروں گا. تقدیر کے چاروں ارکان کو سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں, اگر کسی شخص کے پاس کوئی مہمان آئے اور کسی ذریعے سے, معتمد ذریعے سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مہمان جو آنے والا ہے نا, یہ میرا دشمن ہے, یہ کسی سازش کے تحت میرے گھر آ رہا ہے میرے بچے کو قتل کرنے کے لیے. کیا خیال ہے, کوئی اتنا بڑا جگر رکھتا ہے پھر بھی اس کا استقبال کرے؟ ایک دم معتمد ذرائع سے پتہ چل گیا کہ یہ کیا کرنے والا ہے, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے, مجھے لوٹنے کے لیے آ رہا ہے, میرے بچے کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے اس کے بعد بھی اس کا استقبال کریں, مہمان نوازی کریں. اگر کسی نے بہت بڑا جگر دکھایا کہ چلو اس کا استقبال کر لیتے ہیں, حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ نیت بدل جائے ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر. بہت شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا, کھلایا پلایا, لیکن اس کے بعد بھی اس نے قتل کر ڈالا اس کے بچے کو. کیا خیال ہے, اب بھی اس کی مہمان نوازی جاری رہے گی؟ کر سکتا ہے کوئی؟
اس نے نقصان پہنچا دیا تو اب کیا کرے گا؟ فوراً اس کا بدلہ لے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ اب اللہ رب العالمین کے بارے میں دیکھیں. تقدیر کے چاروں ارکان کو آپ نے سمجھ لیا. ہم جو گناہ کرنے والے ہیں مستقبل میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے نہیں جانتا؟ پہلے سے اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. اس کے باوجود کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے رزق سے اور اپنی نعمتوں سے محروم کر دیا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آئندہ کل یہ بندہ اللہ رب العالمین کی یہ نافرمانی کرے گا. اس کے باوجود اپنی نعمتوں سے اللہ رب العالمین کسی بندے کو محروم نہیں کر رہا. آئندہ کل ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے, اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کے ساتھ جاری رہتی ہیں. اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اس کے ساتھ چھین نہیں لیتا, جاری رہتی ہیں. اللہ رب العالمین اسے مہلت دے رہا ہے. کب تک مہلت دے رہا ہے؟ آخری سانس تک. اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف کر دیتا ہے. زندگی بھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, آخری وقت میں توبہ کر لیا ہوش و حواس میں, اور اس کی وفات ہوئی, ایک دم فائل سفید ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی زیادہ تم نے نافرمانی کی, اب آئے ہو معافی طلب کرنے کے لیے. یہ نہیں کہتا, اللہ رب العالمین سے معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی بغیر توبہ کے مر جائے, زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی, لیکن بس شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا, کلمہ توحید کو اس نے کسی طرح بچا لیا تھا, لیکن گناہوں کے انبار ہیں. کتنے؟ 99 رجسٹر پھیلی ہوئی, ایک ایک رجسٹر جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک اللہ رب العالمین اس بندے کے کان میں سرگوشی کرتا ہے. جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے, تم نے یہ گناہ کیا تھا, انکار کا کوئی مجال نہیں ہوگا. تم نے یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, ان سب گناہوں کو جاننے کے بعد بھی میں نے پردہ پوشی کی تھی, تمہیں رسوا نہیں کیا تھا, ذلیل نہیں کیا تھا, اور آج بھی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا. اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرتا ہے. ہے کوئی دنیا کا انتہائی محسن اور فاضل اور اخلاق کریمہ کے سب سے اونچے لیول پر پہنچا ہوا آدمی بھی دکھا سکتا ہے یہ احسان اور کرم کسی کے ساتھ؟ یہ ہمارا پروردگار ہے جو ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے, جس سے ہر غلط اور صحیح کی ہم تمیز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا فضل و کرم کے انبیاء کو بھیجا, یہ کام کرنے سے تمہیں نقصان ہوگا, یہ کام کرو گے تو فائدہ ہوگا. اس کے بعد خصوصی توفیق بھی اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو دیتا. اس کے بعد بھی اگر بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور صرف توحید کی حفاظت کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ نہ کرنے کے بعد بھی ایسا آپشن موجود ہے کہ بلا کسی عذاب کے اسے جنت داخل کرتا ہے. تو اس رب سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے؟ حقیقت میں اگر بندہ تقدیر کے مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لے, بے انتہا اللہ رب العالمین سے محبت کرے گا کہ کتنا اللہ رب العالمین کریم ہے, کتنا اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحیم ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہمیں سزا نہیں دیتا, ہمارے ساتھ نعمتوں کا معاملہ جاری رکھتا ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص اس طرح ہمارے ساتھ نہیں کرتا, فوراً ہمیں سزا دیتا ہے, جیل میں ڈال دیتا ہے, ہمارے اوپر جرمانے عائد کر دیتا ہے, مختلف طریقے سے سزاؤں میں ہمیں مبتلا کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے باوجود لگاتار ہم نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین ہمیں مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے. آخری سانس تک توبہ کر لو, تمام گناہوں سے معافی لے لو. نہیں کیا پھر بھی اللہ رب العالمین چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے بلا حساب و کتاب. اگر سزا دیا کسی کو تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت سے محروم نہیں کرتا. اگر توحید اس کی صحیح سالم تھی تو اسے جہنم سے نکال کر پھر جنت میں ضرور داخل کرتا. تو حقیقت میں تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے والا اللہ رب العالمین سے بے انتہا محبت کرے گا, ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرے گا اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس اہم اور بنیادی مسئلے کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آخری سانس تک سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی عقیدے پر ہماری وفات ہو, نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.